اردو نظم۔ اردو شاعری کی دنیا میں نظم کے لفظ کو دو الگ الگ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب نثر کے مقابلے میں نظم کہتے ہیں تو اس سے مراد شاعری ہوتی ہے۔ اس طرح اردو میں نظم و نثر کی ترکیب کا استعمال شاعری اور نثر کے لیے بہت عام ہے۔ اس صورت میں نظم کے تحت شاعری کی تمام اصناف مثلاً غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع وغیرہ سب شامل سمجھی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم نظم سے شاعری مراد لیں تو ان میں سے ہر صنف کو نظم کہہ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اردو کی قدیم شعری روایت میں لفظ نظم کا استعمال شاعری ہی کے معنی میں عام تھا۔ لفظ نظم کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ اسے شاعری کی ایک مخصوص صنف کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی غزل اور قصیدہ وغیرہ کی طرح نظم بھی ایک معروف شعری صنف ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دیگر قدیم شعری اصناف کے برخلاف صنف نظم کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ اس میں کسی مخصوص موضوع کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ انسان اور کائنات سے متعلق کوئی بھی موضوع نظم میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ موضوعات خارجی دنیا کے مظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور انسانی فکر و تخیل کی پیدا کردہ کیفیات بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اردو کی کلاسیکی شعری روایت موضوعاتی نظم کے وجود سے بالکل خالی رہی ہو۔ دکن اور شمالی ہند کے شعراء کے یہاں اس کے نمونے موجود ہیں، لیکن کلاسیکی شعری تہذیب میں جن اصناف کو اعتبار حاصل تھا اور جن کا اختیار کرنا شعراء کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، ان میں صنف نظم کی خاطر خواہ اہمیت نہیں تھی۔ یہی سبب ہے کہ 18ویں صدی کے شمالی ہند کے شعراء میں نذیر اکبر آبادی کو کلاسیکی دور میں اس لیے قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا کیونکہ ان کی بیشتر شاعری کی بنیاد نظم گوئی پر قائم تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے مختلف نو موضوعات پر نظمیں کہیں، جن میں انسانی زندگی اور دنیا کے حقائق کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مشترکہ تہذیب کے بہت سے پہلو شامل ہیں۔ ان میں تہذیب و تمدن کے مختلف پہلوؤں مثلاً میلوں ٹھیلوں اور ہندو مسلم تہواروں پر مبنی نظمیں شامل ہیں۔ نذیر کی بے حد مشہور نظموں میں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی، ہولی، شب برات وغیرہ بہت نمایاں ہیں۔ ان کی نظم آدمی نامہ کے دو بند ملاحظہ کیجیے۔ دنیا میں پادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اردو میں صنف نظم کا باقاعدہ چلن 19ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 19ویں صدی کے نصف آخر بالخصوص 1857 اور اس کے بعد کا زمانہ ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور ادبی صورتحال کے لحاظ سے خاصی اہم تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جہاں ایک طرف پہلی جنگ آزادی کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں میں نظر آنے لگے تھے، وہیں دوسری طرف مغربی دنیا کے علوم و افکار اور ادبی خیالات ہندوستانی ذہنوں پر اس طرح اثر انداز ہوئے کہ لوگ ان افکار و خیالات کو اپنی نجات اور ترقی کا سب سے کارآمد وسیلہ سمجھنے لگے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سیاسی اور سماجی سطح پر شکست اور پسپائی کے شدید احساس نے ہندوستان کے اہل دانش اور ادباء و شعراء کو گہرے فکر و تأمل سے دوچار کیا۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خاں، محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی وغیرہ کی مصلحانہ کوششیں ایسی ہیں
جن کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں جو اصلاحی منصوبے بنائے گئے ان کے دائرۂ کار میں پورا ہندوستانی معاشرہ شامل تھا، جس میں سماجی اور تعلیمی پہلو کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ لیکن یہ اصلاح صرف اسی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں شعر و ادب کو بھی شامل کیا گیا۔ اردو شعر و ادب کی دنیا میں اس وقت اس طرح کے خیالات بہت عام ہو رہے تھے کہ اردو کی قدیم شاعری کا سرمایہ فرسودہ اور اذکار رفتہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی شاعری کو نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کی ترویج و اشاعت کے لیے 21 جنوری 1865 کو لاہور میں ایک انجمن کا قیام عمل میں آیا، جسے انجمن پنجاب کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ یہ انجمن کرنل ہالرائڈ، ڈائریکٹر سررشتہ تعلیم پنجاب کی ہدایت پر قائم ہوئی، اور اس کا پورا نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب رکھا گیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر لائٹنر اس کے صدر بنائے گئے، اور اس کے ممبران میں محمد حسین آزاد بھی شامل تھے۔ اس انجمن کے اغراض و مقاصد پر یہاں ایک نظر ڈال لینا بے محل نہ ہوگا۔ 1. قدیم مشرقی علوم کا احیاء۔ 2. باشندگان ملک میں دیسی زبان کے ذریعے علوم مفیدہ کی اشاعت۔ 3. حکومت کو رائے عامہ سے آگاہ کرنے کے لیے علمی ترقی، معاشرتی مسائل اور نظم و نسق کے مسائل پر تبادلہ خیالات۔ 4. پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے ممالک کے درمیان تعلقات استوار کرنا۔ 5. ملک کی عام ترقی اور شہری نظم و نسق کی درستی کے لیے کوشاں رہنا۔ 6. حاکم و محکوم میں رابطہ، اتحاد و معانست کا ترقی دینا۔ ان مقاصد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس انجمن کے ذریعے انگریز حکام معاشرے میں ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے تھے جس سے ان کی حکومت کو استحکام حاصل ہو، اور ساتھ ہی تعلیمی، علمی اور ادبی سطح پر ایسا ماحول بنے جس کے نتیجے میں مغربی بالخصوص انگریزی افکار و خیالات کا اثر و نفوذ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ وسیع ہو سکے۔ ان مقاصد میں قدیم مشرقی علوم کا احیاء اور دیسی زبان میں علوم مفیدہ کی اشاعت ایسے نکات ہیں جن کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ انجمن پنجاب کے قیام اور اس کے زیر اہتمام منعقدہ مشاعروں، جنہیں مناظمہ کہا جاتا تھا، اور خطبوں وغیرہ سے جدید اردو شعر و ادب کی دنیا میں جو غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہوئیں، ادبی لحاظ سے ان میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اردو نظم کو خاطر خواہ فروغ حاصل ہوا، اور یہ صنف جو اس سے پہلے تک ناقابل اعتنا قرار پائی تھی، اب اردو شاعری کے مرکزی دھارے یعنی مین اسٹریم میں شامل ہو گئی۔ اس سلسلے میں محمد حسین آزاد اور حالی کی فکری اور عملی کوششوں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ انجمن پنجاب سے آزاد کی وابستگی اور ان کے خطبات نے نظم کو بحیثیت صنف قائم اور مستحکم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ مولانا حالی کی وہ نظمیں جو انہوں نے انجمن پنجاب کے جلسوں میں پڑھنے کے لیے لکھیں، ان سے بھی جدید نظم کو استحکام حاصل کرنے میں خاصی مدد ملی۔ نظم کی صنف کو فروغ دینے میں محمد حسین آزاد کے اس تاریخی خطبے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جو انہوں نے انجمن پنجاب کے ایک جلسے میں 15 اگست 1867 کو نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات کے عنوان سے پیش کیا۔ اس خطبے میں آزاد نے نظم اور کلام موزوں کے درمیان جہاں فرق واضح کیا، وہیں اس بات پر بھی زور دیا کہ ہماری قدیم شاعری محض خیالی باتوں اور مبالغہ آرائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ شاعری اصلیت سے اس لیے عاری ہے کہ یہ شاعروں کے دل کی آواز نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ہماری قدیم شاعری حقیقت نگاری اور افادی تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو شاعروں کو جدید خیالات
اور نئے رنگ و آہنگ سے وابستہ کیا جائے، اور اس کے لیے آزاد نے نظم کی صنف کو سب سے زیادہ موزوں اور مفید قرار دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نظم اردو شاعری کے جدید دور میں ایک نہایت اہم جدید صنف کی حیثیت سے قائم ہوئی۔ قدیم اصناف کے برخلاف نظم کی صنف اصولی طور پر کسی مخصوص حیت کی پابند نہیں ہے، البتہ اردو میں جو نظمیں کہی گئیں انہیں حیت کے لحاظ سے ان اقسام کے تحت رکھا گیا ہے: پابند نظم، نظم معرہ، نظم آزاد اور نثری نظم۔ پابند نظم وہ ہے جس میں مقررہ اوزان کے ساتھ قافیے کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ پابند نظمیں عام طور سے انہی حیتوں میں کہی گئی ہیں جو کلاسیکی شعری روایت میں رائج رہی ہیں۔ جدید دور کے ابتدائی شعراء نے زیادہ تر پابند نظموں کو ہی اختیار کیا۔ ان شعراء میں مولانا حالی، محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی اور اکبر الہ آبادی وغیرہ اردو نظم گوئی کے میدان میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں حالی اس لحاظ سے ممتاز حیثیت کے مالک ہیں کہ انہوں نے روایتی غزل گوئی کے ساتھ ایسی بہت سی نظمیں لکھیں جن سے اردو کی جدید شعری روایت کے فروغ میں بڑی مدد ملی۔ حالی نے اپنی نظموں میں زیادہ تر ایسے موضوعات کو بیان کیا جن کا تعلق انسان کے اخلاق و کردار سے ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے عہد کی معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی نظموں میں پیش کیا۔ حالی چونکہ اپنی قوم کی ہمہ جہت ترقی کے خواہاں تھے اور ان کا مزاج اصلاح پسندانہ تھا، لہٰذا اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسدس کی حیت میں ایک طویل نظم مسدس مد و جزر اسلام کے عنوان سے لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے بے انتہا مقبول ہوئی۔ اردو کی ابتدائی پابند نظموں میں مسدس حالی کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ حالی کی مشہور نظموں میں حب وطن بھی شامل ہے۔ اس نظم کے چند اشعار ملاحظہ کریں: اے وطن اے میرے بہشت بریں، کیا ہوئے تیرے آسمان و زمیں، رات اور دن کا وہ سما نہ رہا، وہ زمیں اور وہ آسمان نہ رہا، تیری دوری ہے مورد آلام، تیرے چھٹنے سے چھٹ گیا آرام، کاٹے کھاتا ہے باغ بن تیرے، گل ہیں نظروں میں داغ بن تیرے، مٹ گیا نقش کامرانی کا، تجھ سے تھا لطف زندگانی کا، جو کہ رہتے ہیں تجھ سے دور سدا، ان کو کیا ہوگا زندگی کا مزہ۔ شروع کی پابند نظموں کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیت اور زبان و بیان کے لحاظ سے اردو کی کلاسیکی شعری روایت کا ان پر گہرا اثر رہا ہے۔ یہ اثرات اتنے گہرے اور مستحکم تھے کہ ذرا آگے چل کر اردو نظم کے میدان میں علامہ اقبال جیسے بے مثال شاعر منظر عام پر آئے۔ اردو میں نظم کی صنف کو اقبال نے جس فکری اور فنی بلندی سے ہمکنار کیا، اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی۔ انہوں نے فکر و خیال کی سطح پر اردو نظم کو ایسی آفاقی وسعتوں سے ہم آہنگ کیا جس سے نظم بطور صنف اردو کی جدید شعری روایت میں پوری طرح قائم اور مستحکم ہو گئی۔ اقبال کی نظموں کے موضوعات میں اس قدر تنوع ہے کہ انہیں کسی ایک زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلامی افکار و خیالات کے علاوہ اقبال نے مغربی دنیا کے ان فکری اور تہذیبی پہلوؤں کو اپنی نظموں میں پیش کیا جن سے مشرقی اقوام بالخصوص ہندوستان کی اجتماعی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں عالمی سطح پر سیاسی اور تہذیبی منظرنامے کی جو صورت سامنے آ رہی تھی، اس کا نہایت پراثر نقشہ اقبال نے اپنی بہت سی نظموں میں پیش کیا ہے۔ ان کی مشہور نظموں میں مسجد قرطبہ، خضر راہ، ذوق و شوق، شمع و شاعر اور لینن خدا کے حضور میں خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔ نظم خضر راہ کے پہلے بند کے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے: ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر،
تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتار طلسم ماہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مغربی ادبی تصورات کے زیر اثر اردو شاعری میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان میں نظم کی صنف سب سے نمایاں ہے۔ چونکہ مغرب میں بے قافیہ نظموں کا رواج ہو چکا تھا، اس لیے اردو میں بھی ایسی نظمیں لکھنے کی ابتدا ہوئی جن میں قافیے کی پابندی کو لازمی نہیں سمجھا گیا، یعنی ایسی نظمیں قافیے سے عاری رکھی گئیں، اسی لیے انہیں نظم معرہ کا نام دیا گیا۔ خیال رہے کہ ان نظموں میں مقررہ وزن پر مبنی مصرعوں کا التزام کیا گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان نظموں کو انگریزی میں بلینک ورس کہا گیا ہے۔ نظم معرہ کے ساتھ ہی نظم کی حیت میں ایک اور تبدیلی عمل میں آئی۔ اب نظم میں قافیے کی پابندی کے ساتھ مقررہ وزن پر مبنی مصرعوں کی قید کو بھی اٹھا دیا گیا۔ اس طرح مصرعوں میں ارکان کی کمی بیشی کی آزادی حاصل ہوئی۔ اس صورت کی نظموں کو انگریزی میں فری ورس کا نام دیا گیا تھا، چنانچہ اردو میں ایسی نظموں کو نظم آزاد سے موسوم کیا گیا۔ اردو میں بطور تجربہ نثری نظم کی بھی ابتدا ہوئی، جس میں وزن اور قافیہ کے بجائے صرف نثر کی صورت میں مصرعوں کو رکھنے کی پابندی کی گئی۔ اردو میں نثری نظم کا پہلا مجموعہ پگھلا نیلم ہے، جو سجاد ظہیر کا تخلیق کردہ ہے۔ اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ 20ویں صدی میں اردو نظم کی جس صورت نے سب سے زیادہ ترقی کی، وہ پابند نظم کے ساتھ ساتھ آزاد نظم کی صورت ہے۔ اس زمانے میں جن شعراء کو نظم کے میدان میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی، ان میں جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، میرا جی، مجید امجد، اختر الایمان، مخدوم محی الدین وغیرہ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ ان میں میرا جی اور نون میم راشد کی نظمیں اس لحاظ سے امتیازی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے یہاں انسانی زندگی سے متعلق نہایت گہرے تجربات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میرا جی کی نظموں میں زیادہ تر انسانی وجود کے باطنی پہلوؤں کو منعکس کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، تو راشد کے یہاں خارجی دنیا کی تلخ سچائیوں کو گہرے تخلیقی تجربے سے ہم آہنگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جوش اور فیض چونکہ ہندوستان کی سیاسی صورتحال سے زیادہ متاثر تھے، اس لیے ان کے یہاں حسن و عشق کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی صورتحال کو بھی خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ فیض کی ایک بے حد مشہور اور مختصر نظم تنہائی ملاحظہ کیجیے۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمیں بڑھا دو مئو میناؤ ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جوش اور فیض کے معاصرین میں جدید نظمگو کی حیثیت سے اختر الایمان کو بھی خاصا بلند مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے زیادہ تر معرہ نظمیں کہیں اور اس میں اپنے فن کا بھرپور اظہار کیا۔ موجودہ دور میں نظم کی صنف کے استحکام کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ آج غزل کے ساتھ نظم ہی جدید شعری اظہار کا سب سے مقبول وسیلہ سمجھی جاتی ہے۔